یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ میں اور شاویز پہلی بار ایک شادی میں ملے اور محبت ہوگی۔ بہت کوششوں سے اس نے اپنے گھر والوں کو منایا اور ہماری شادی رکھ دی گئی۔ شادی کی رات میں بہت خوشی سے اپنے من پسند دلہا کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی دروازہ بند ہوا اور کسی نے کانپتے ہاتھوں سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ آنکھیں پھٹی رہ گئیں کہ وہ ایک 80 برس کا بوڑھا۔ میرے ہوش تو تب اڑے جب اس نے بتایا کہ میری شادی کی کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہیں کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم پہاڑی علاقے میں رہا کرتے تھے۔ میرے والد اخروٹ کا کام کرتے تھے۔ ہمارے گھر سے متصل ہمارا ایک باغ تھا جہاں اخروٹ کے پیڑ تھے۔ بچپن گزرا اور جوانی میں قدم رکھ دیا۔ میں اب بھی صبح اٹھ کر باغ میں چلی جاتی، کچھ دیر واک کرنے کے بعد گھر آ جاتی۔ زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی۔ میں ماں باپ کی پیاری کبھی غم کا منہ تک نہ دیکھا تھا۔ یہ جانتی بھی نہ تھی کہ وہ دکھ جو دل کو اپنی مٹھی میں لے کر توڑ ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے۔ سارا دن کبھی ماں سے باتیں کرتی، آنگن میں ادھر ادھر گھومتی، کبھی سہیلیوں کے ساتھ اپنے باغ میں چلی جاتی۔ میرے والدین اب میرے لیے کسی اچھے رشتے کی تلاش میں تھے۔ مجھے شروع سے ہی سجنے سنورنے اور شادی کی تقریبات میں جانے کا بہت شوق تھا۔ سب سے زیادہ شوق مجھے دلہن کو دیکھنے کا ہوتا تھا کہ دیکھوں فلاں دلہن بنی کیسی لگ رہی ہے یا فلاں کی دلہن کیسی لگ رہی ہے۔ مجھے وہ سرخ جوڑے میں خاموش سی بیٹھی، شرماتی اور زیوروں میں دمکتی جھلمل کرتی ہوئی بہت اچھی لگتی تھی۔ ان دنوں میں بھی دلہن بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ ان دنوں میں 18-19 برس کی تھی۔ ہمارے چچا کی بیٹی کی شادی آ گئی جو کہ میری کزن ہی نہیں دوست بھی تھی۔ میں بے حد خوش تھی۔ میں نے تقریب میں شرکت کرنے کے لیے خوب تیاری کی تھی۔ میری امی کو بہت اچھی سلائی کڑھائی آتی تھی، ریشمی کپڑوں کو بھی نہایت نفاست سے تیار کرتی تھیں۔ میں نے امی سے کہہ کر اپنے جوڑے کو اچھے سے گوٹے کناری سے سجا لیا، مگر بعد میں یوں محسوس ہونے لگا کہ دوپٹہ کافی بھاری ہو گیا ہے، جیسے عروسی جوڑا دلہن نے نہیں میں نے ہی پہنا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ میرا دوپٹہ خوب کامدار کڑھائی اور چھوٹے چھوٹے نگینوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے امی کے ساتھ بازار جا کر میچنگ چوڑیاں اور جوتا بھی لے لیا۔ بارات سے ایک روز پہلے ہم ان کے گھر گئے اور خوب ہلا گلا کیا۔ شادی کے روز میں نے اپنے اس جوڑے کو پہنا تو مجھے دوپٹہ بہت بھاری لگ رہا تھا۔ سبھی نے میری خوب تعریف کی کہ آج لگتا محفل لوٹنے کا دن تمہارا ہے۔ جیسے کہ دلہن کی ہم عمر لڑکیاں ہر صورت دلہن کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتی ہیں، اس کے پہلو سے لگ کر بیٹھتی ہیں تاکہ وہ سب میں نمایاں لگے۔ میں بھی نیلم کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتی تھی کہ وہ میری کزن ہی نہیں اچھی دوست بھی تھی۔ شور ہوا کہ بارات آ گئی ہے۔ میں بھی کھڑکی سے بارات دیکھنے گئی۔ دلہا کے پہلو میں کھڑے نوجوان پر جیسے میری نظریں ٹک کر رہ گئی۔ یقیناً مجھے ہی نہیں وہ سب کو ہی بارات میں نمایاں لگ رہا تھا۔ خیر میں کمرے میں آ کر نیلم کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں جہاں میں اور دوسری لڑکیاں دلہن کے ساتھ بیٹھی تھیں، کچھ عورتوں نے آ کر کہا، لڑکیوں بھیڑ بھاڑ چھوڑو، یہ کرسیاں خالی کر دو، دلہن کا نکاح پڑھوانے مولوی صاحب اور کچھ آدمی اندر آ رہے ہیں۔ باقی لڑکیاں تو ادھر ادھر ہو گئیں مگر میں وہاں سے نہ اٹھی۔ یقیناً کسی نہ کسی کو تو دلہن کے پاس بیٹھے رہنا تھا۔ میں نے نیلم کا گھونگھٹ نیچے کر دیا۔ کچھ مرد اندر آ گئے اور مولوی صاحب دلہن کا نکاح پڑھوانے لگے۔ ایک بار جب میں نے اچانک نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو ان میں ایک وہ نوجوان بھی تھا جسے میں نے کچھ دیر پہلے ہی دلہا کے ساتھ دیکھا تھا۔ حیرت کی بات کہ اس کی نظریں میرے ہی چہرے پر تھیں۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا۔ اپنے چچا اور ابو کے سوا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں کون کون لوگ آئے تھے۔ میں سر جھکائے دلہن کے پاس بیٹھی تھی، کبھی نیلم کو دیکھتی اور مسکرا دیتی کہ وہ کیسے ہاں کہتے ہوئے پریشان لگ رہی تھی۔ نکاح ہو گیا اور سبھی مرد باہر چلے گئے۔ میں نے نیلم کو گلے لگایا اور حوصلہ دیا کہ جو والدین کے گھر سے جانے کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی۔ شادی میں نے محسوس کیا کہ وہ تو خوبصورت آنکھیں میرا تعاقب کرتی رہیں۔ رخصتی کے وقت بھی جب میں دلہن کے پاس کھڑی تھی وہ نظریں مجھ پر ہی رہیں۔ بعد میں ایک کزن نے مجھے بتایا کہ اس خوبصورت نوجوان کا نام شاویز خان ہے۔ یہ سچ تھا کہ وہ واقعی بہت خوبصورت تھا، لمبا قد، سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھوں والا، بالکل یوں جیسے کوئی شہزادہ زمین پر اتر آیا تھا۔ سچ کہوں تو میرا دل بھی اب بہت بے چین سا تھا۔ بار بار اس کا چہرہ اور آنکھیں میرے سامنے آ جاتی، جیسے میں ان آنکھوں میں کھو کر رہ گئی تھی۔
شادی ختم ہوتے ہی ہم گھر لوٹ آئے تھے، مگر میرا دل کسی کام میں نہ لگتا تھا۔ دل چاہتا کہ وہ پھر کہیں سے نظر آ جائے۔ خدا کی کرنی کہ انہی دنوں امی نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگ تمہارا رشتہ لائے ہیں۔ یہ شاویز کے والدین ہی تھے۔ وہ لوگ اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے کر ابو کے پاس آئے تھے۔ سب لوگ باہر بیٹھے تھے۔ شاویز کی والدہ کمرے میں میرے پاس آئیں اور خوب پیار کیا۔ جب میں پانی لینے کو باہر آئی تو انہوں نے میری والدہ کو بتایا تھا کہ میرے بیٹے شاویز نے آپ کی بیٹی کو آپ کے دیور کی بیٹی کی شادی پر دیکھا تھا۔ ہم اسی کی خواہش پر یہ رشتہ لینے آئے ہیں۔ میرے والدین بھی نہایت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ سچ تھا کہ ایسا رشتہ ہزاروں میں ہی ملتا تھا، کیونکہ شاویز ہمارے علاقے کے سردار کا بھتیجا تھا اور چچا نے ان سب کو علاقے کی ریت و رواج کے مطابق بیٹی کی شادی میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا تھا، جہاں اسے میں پسند آ گئی تھی۔ شام میں میرے والدین نے مشورہ کیا۔ ابو کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا اچھا رشتہ آ جائے گا، سردار کے گھر کا رشتہ ہے۔ میری امی کو بھی شاویز پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں نے شاویز کو نیلم کی شادی پر دیکھا تھا۔ میں تو تب بھی اسے دیکھ کر سوچ رہی تھی، خدا نظر بد سے بچائے، کس ماں نے ایسے لال کو جنم دیا ہے۔ آنکھ بھر کر اس کی طرف دیکھا نہ جاتا تھا، اور دیکھو خدا کی شان کہ آج اسی کا رشتہ ہماری بیٹی کے لیے آیا ہے۔ ہم تو خوش قسمت ہیں، خاندان بھر میں دھوم مچ جائے گی ہمارے داماد کے حسن کی۔ ابو کہنے لگے، ہماری بیٹی بھی تو بے مثال ہے، یہ تو چاند اور سورج کی جوڑی رہے گی۔ والدہ کہنے لگی، بس گلے سحر کے بابا، جلدی سے یہ رشتہ قبول کر لو۔ میرے ابو خوش دکھائی دیتے تھے، مگر کچھ پریشان بھی تھے، اس وجہ سے کہ وہ سوچتے تھے کہ سردار لوگ ہماری حیثیت سے بلند مرتبہ ہیں۔ چند روز بعد وہ لوگ دوبارہ ہمارے گھر ابو سے بات کرنے آئے تھے۔ میں نے بھی انہیں اندر داخل ہوتے ہوئے پردے کی اوٹ سے ایک جھلک دیکھا تھا۔ رشتہ طے پا گیا، پھر مٹھائی سے سب کے منہ میٹھے کروائے گئے اور مبارکبادیں دی گئیں۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھار انسان کی قسمت اس پر کتنی مہربان ہو جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے صندوق سے وہی بھاری دوپٹہ نکال لیا کہ جو میں نے نیلم کی شادی پر اوڑھا تھا، جو میری شاویز سے پہلی نکاح کی خوشبو لیے ہوئے تھا۔ کچھ دیر میں بند کمرے میں آئینے کے سامنے دوپٹہ اوڑھے بیٹھی رہی۔ چند روز بعد میری ایک سہیلی ہمارے گھر آئی، مجھے رشتہ طے ہونے کی مبارکباد دی اور ساتھ بتایا کہ شاویز نے تمہارے لیے کچھ بھجوایا ہے۔ یہ سن کر میں کچھ حیران سی بھی ہوئی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے مزید بتایا کہ میری چونکہ شاویز کی بہن سے سلام دعا ہے، اس لیے کل ملازمہ کے ساتھ وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ اس نے یہ تحفہ مجھے دے کر کہا کہ اس کے بھائی نے بھجوایا ہے، تم اسے گلے سحر کو دے دینا۔ میں نے تحفہ اسے لے کر دھڑکتے دل کے ساتھ کھولا۔ اندر بہت ہی خوبصورت جھمکوں کی ایک جوڑی تھی، ساتھ ایک رکا تھا جس میں میری تعریف اور رشتہ طے ہونے پر اپنی خوشی کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے لکھا تھا کہ پلیز ایک بار مجھ سے ملیں، میں آپ کو پھر سے دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے صرف 2 منٹ کو ملنے آ جائیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کافی مشکل ہے، مگر میں بھی کیا کروں کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اس نے مجھے ملاقات کا طریقہ بھی بتایا۔ لکھا تھا کہ آپ ایسا کرنا، اپنی دوست کے گھر آ جانا، جو آپ کی بھی دوست ہے اور میری بہن کی بھی۔ میری بہن ان کے ہاں آئے گی، میں اسے لینے کے بہانے آؤں گا اور یوں 2 گھڑی ان کے باغ میں آپ سے بات کر لوں گا۔ یہ پڑھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں اپنے گھر کے ماحول کو بھی جانتی تھی اور اپنے علاقے کے رسم و رواج کو بھی جانتی تھی کہ اگر میرے والد یا بھائی کو خبر ہو جاتی تو میرا کیا حال ہوتا۔ میں نے آگے سے صاف منع کر دیا۔ دوسری طرف سے پھر سے اصرار ہونے لگا، وہ میری منتیں کرنے لگا۔ زمر نے بھی مجھے یقین دلایا کہ مل لو اس سے، جس روز میرے والد شہر گئے ہوں گے اس روز تم لوگ ہمارے باغ میں مل لینا۔ محبت میں محبوب کا مان تو رکھا ہی جاتا ہے، کسی کو خبر نہیں ہوگی، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ یوں میں بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک روز امی سے اجازت لے کر زمر کے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر جانے پر یوں بھی مجھے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ شاویز کی بہن بھی وہاں موجود تھی۔ وہ بہت خوش دلی سے ملی اور شاویز کی ہی باتیں کرنے لگی اور میں شرما سے جاتی۔ کچھ دیر بعد اس نے بتایا کہ بھائی آگے ہیں۔ میں جب دھڑکتے دل کے ساتھ وہاں سے باغ میں گئی تو اسے اپنا منتظر پایا۔ سیاہ رنگ کے سوٹ میں وہ بہت ہی پرکشش لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی بھی آنکھیں جیسے چمک اٹھیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ شادی پہ مجھے دیکھنے کے بعد اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ گھر آ کر بھی عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے۔
اس نے کافی لوگوں سے میرا پتہ کروایا، تب معلوم ہوا کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں۔ پہلے تو اس کے ماں باپ اس رشتے پر نہیں مان رہے تھے، کیونکہ بچپن سے وہ اس کی شادی اس کے ماموں ساتھ سے کروانا چاہتے تھے۔ اس کی ضد کے آگے وہ ہار مان بیٹھے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، جانتی ہو کس قدر مشکل سے میں نے اپنے گھر والوں کو اس رشتے کے لیے منایا ہے، اور اگر آپ مجھے نہ ملتی تو سچ میں کبھی کسی اور سے شادی نہ کرتا۔ وہ میرے لیے پھولوں کے گجرے لایا تھا، پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے انہیں میری کلائیوں میں پہنایا۔ وہ لمحات میری زندگی کے حسین ترین لمحات تھے۔ مجھے خوف بھی تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ یوں چند منٹ کی ملاقات کے بعد میں گھر لوٹ آئی۔ اس نے جاتے ہوئے مجھ سے کہا تھا، اب میری آپ سے شادی کے روز ہی ملاقات ہوگی، اور میں یہ سن کر مسکرا دی تھی۔ وہ بھی مسکرایا تھا۔ مسکراتے ہوئے اور بھی اچھا لگا تھا۔ بس 5 منٹ کی یہ ملاقات میرے لیے حسین یاد بن گئی۔ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور شادی سادگی سے ہونا قرار پائی۔ گھر میں تیاریاں ہونے لگیں۔ میرا دل جیسے تتلیوں کی مانند اڑتا پھرتا تھا۔ بلکہ میری شادی کا دن بھی آ ہی گیا۔ دلہن بنے ہر کوئی میری تعریفیں کرتا نہ تھک رہا تھا۔ کوئی کہہ رہی تھی، اتنی حسین لگ رہی ہو، آ تو دلہا صاحب دل تھام کر بیٹھیں، اور میں بھی پھولے نہیں سما رہی تھی۔ کچھ مرد کمرے میں آئے اور مجھے گھونگھٹ اڑا دیا گیا۔ پھر نکاح ہو گیا، چھوارے بٹ گئے۔ یوں ماں باپ نے مجھے گھر سے ودا کر دیا۔ ابو دعا دے رہے تھے اور امی رو رہی تھیں۔ میں رخصت ہو کر پیا گھر جا رہی تھی۔ جس وقت ہم گھر پہنچے 10 بجے کا وقت تھا۔ مجھے کمرے میں لا کر سجی ہوئی سیج پر بٹھا دیا گیا۔ میں گھونگھٹ کیے بیٹھی اپنے من پسند دلہا کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں کسی کے داخل ہونے اور پھر کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ سوچ رہی تھی یقیناً میرے شاویز آئے ہیں، اور میرا دل خوشی سے ہولے ہولے دھڑک رہا تھا۔ تصور میں شاویز خان کا چہرہ تھا۔ ایک وجود میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے مکمل خاموشی رہی اور کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں انتظار میں تھی کہ شاویز میرا گھونگھٹ اٹھائیں گے۔ اتنے میں کسی نے جھریوں بھرے ہاتھوں سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیسا غضب تھا، اور یہ شخص کون تھا؟ میں تو اس کی صورت دیکھتے ہی ایک چینخ بلند کرتی پیچھے ہو کر بیٹھ گئی، مگر اگلے ہی لمحے یہ چینخ بھی جیسے میرے حلق میں اٹک کر دم توڑ گئی تھی۔ سوچ رہی تھی، یہ کون میرے کمرے میں گھسا آیا ہے؟ سامنے موجود شخص نے بتایا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ قیامت ہی ٹوٹ پڑی؟ سہاگ رات تھی یا کوئی بھیانک خواب تھا؟ یہ وہ نیلی آنکھوں والا سجیلا جوان تو نہ تھا؟ یہ ایک 70 سال سے بھی اوپر کا سفید بگلے جیسے بالوں والا بڈھا تھا؟ اس کی آگے کی باتیں سن کر میری نظروں کے سامنے ایسے اندھیرا چھایا کہ پھر مجھے خبر ہی نہ رہی کہ میں کہاں ہوں اور کب صبح ہوئی۔ مگر یہ حقیقت تھی کہ میری شادی شاویز سے نہیں، اس بوڑھے سے ہوئی تھی۔ بتاتی چلوں کہ جس روز میرا نکاح تھا، مردوں کو گھر کے دوسری جانب بٹھایا گیا تھا۔ میں نے اپنے دلہا کو دیکھا ہی نہ تھا۔ رخصتی کے وقت بھی اندھیرا تھا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں ان دنوں لائٹ نہیں تھی۔ دوسرا یہ کہ یہاں کے رواج کے مطابق دلہے کا چہرہ سہرے کی لڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور میرے بھی چہرے پر گھونگھٹ تھا، اس لیے میں دلہے کا چہرہ نہ دیکھ پائی۔ یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا اور کیسے میری شادی اس بوڑھے سے ہوگی۔ میں جو ڈیر و خواب لے کر آئی تھی، وہ سنہری رات میرے لیے اندھیری نکلی، اور پھر میرے لیے اس کے بعد کے سارے سویرے بھی اندھیرے ہو گئے۔ میں اب اس بوڑھے شخص کی بیوی بن چکی تھی۔ افسوس کہ پھر کبھی میری زندگی میں کوئی سورج ابھرا اور نہ سویرا آیا۔ میں اس دھوکے میں نہیں جی سکتی تھی، اس لیے واپس جانا چاہتی تھی۔ اس بوڑھے شخص نے میری بہت منتیں کی، بہت سمجھایا منایا، وہ میرا بے حد خیال رکھتا۔ اس بوڑھے شخص نے مجھے خوش رکھنے کے لیے پیسے اور زیورات کے ڈھیر میرے قدموں میں ڈال دیے، معافی مانگی، اپنی کل ہوتی ہستی کا واسطہ دیا کہ اب میں اس کی محبت کی لاج رکھ لوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب میں تمہاری چچا سعد کے نکاح کے وقت بطور گواہ آیا تھا، تب تمہیں وہاں دیکھا تھا۔ تم دلہن کے پہلو میں بیٹھی کوئی شہزادی لگ رہی تھی، گلابی دوپٹہ اوڑے تم مجھے بہت پیاری لگی۔ جانتا ہوں کہ میں تمہارے باپ دادا کی عمر کا ہوں، مگر میرا یقین کرو کہ تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوتا کہ اگر تم مجھے حاصل نہ ہو سکیں تو میرا دم گھٹ جائے گا اور شاید میں مر جاؤں گا۔ یہ سب ہے تو عجیب، مگر محبت شاید اندھی ہوتی ہے، اور میں بھی عشق میں اندھا اور پاگل ہو چکا تھا۔ اب اس پاگل پن کا یہی علاج تھا کہ میں تمہیں حاصل کر لوں۔
تمہاری معصوم صورت نے میرے دل کا سکون لوٹ لیا تھا۔ پہلے میں کچھ مایوس ہوا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ تمہارا رشتہ حاصل کرنا میرے لیے ممکن ہے، کیونکہ میں علاقے کا سردار ہوں۔ کسی نہ کسی معاملے میں تمہارے والد کو الجھا کر میں یہ کر سکتا تھا، مگر عمر کے فرق کی وجہ سے مجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ تمہارا ہاتھ مانگوں۔ لیکن خدا نے پھر خود ہی اس کی سبیل نکال دی اور میں تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب مجھ پر یہ حقیقت کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہہ رہے تھے، دیکھو دل کی دنیا بڑی نرالی ہوتی ہے، اس پر تو کسی کا اختیار نہیں، اور محبت عمر یا کسی شے کی مرہون منت نہیں ہوتی، اور میرا قصور بھی صرف تم سے کم عمر لڑکی سے محبت ہے۔ میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں گا، بس تم مجھے معاف کر دو۔ بوڑھے سرتاج نے میرے پیر پکڑ لیے۔ میرے دادا کی عمر کا یہ شخص میرے سامنے بیٹھا مجھ سے معافی طلب کر رہا تھا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کیسے میری شادی شاویز سے نہ ہو پائی اور قبیلے کے عمر رسیدہ سردار سے ہوگی، جبکہ رشتہ تو ان کے بھائی لوگ یعنی شاویز کے والدین لینا چاہتے تھے۔ دراصل جب شاویز خان کے ساتھ میری شادی کی تاریخ رکھنے کا مرحلہ آیا تو قبائلی روایات کے مطابق میرے والد صاحب سردار صاحب کے پاس گئے اور بتایا کہ بیٹی کی تاریخ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں رشتہ طے کرنے سے پہلے بھی آپ سے لازمی پوچھتا، مگر دراصل آپ کے ہی بھتیجے کا رشتہ تھا، آپ تو سب جانتے ہیں، اس لیے رشتہ کرنے سے پہلے تو میں نے آپ سے نہیں پوچھا اور نہ اجازت لی، مگر اب شادی رکھنے کے لیے آپ کی اجازت لینے آیا ہوں۔ سردار کچھ لمحے خاموش رہا، پھر کچھ سوچتے ہوئے میرے والد سے پوچھا، کوشا خان، بیٹی کی شادی تو ہو جائے گی، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے بیٹے سے متعلق قتل کا جو تنازع تم لوگوں کا عسکر خان کے ساتھ چل رہا ہے، اس میں مصالحت کی کوشش کا کیا بنا؟ دراصل کچھ عرصہ پہلے میرے بھائی سے ایک نوجوان کا زمینوں کی لڑائی کی وجہ سے قتل ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کی زمین ہماری زمین کے ساتھ تھی۔ ایک روز رات میں اس نے بند میں رد و بدل کر کے ہماری کچھ زمین اپنے حصے میں لے کر بند باندھ دیا، یوں ہماری زمین کا یہ حصہ ان کی طرف چلا گیا۔ صبح یہ دیکھ کر میرے بھائی حیران رہ گئے۔ میرے بھائی نے پہلے اس سے پیار سے بات کی کہ یہ ہماری ہے، آپ اسے ہمارے حوالے کر دو، مگر وہ نوجوان اترا کر کہنے لگا، میں نے بند باندھنے پر کوئی رد و بدل نہیں کیا، یہ زمین ہماری ہی ہے۔ وہ میرے بھائی سے الجھنا شروع ہو گیا۔ رفتہ رفتہ دونوں کا یہ الجھاؤ مخالفت میں بدل گیا۔ وہ کسی صورت زمین واپس کرنے پر تیار نہ تھا۔ چند روز بعد جب دونوں اپنی اپنی زمین میں کھڑے کام کر رہے تھے، اس نے میرے بھائی کو کچھ ایسے نازیبا الفاظ کہے کہ جو اس سے برداشت نہ ہو سکے۔ وہ فوراً گھر آیا اور بندوق اٹھا کر اس نوجوان کا قتل کر دیا۔ ہمارے یہاں تمام فیصلے سردار ہی کرتے تھے، اور ان دنوں میرے بھائی کا یہ کیس سردار کے پاس تھا۔ علاقے کے رواج کے مطابق قتل کی سزا یہ تھی کہ یا مقتول کے گھر والے میرے بھائی کا قتل کر کے اپنا بدلہ پورا کرتے، یا اس کے عوض ہم سے تاوان میں رقم لے لیتے، مگر یہ تو ان پر منحصر تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ میرے والد چاہتے تھے کہ وہ ہم سے تاوان لے کر میرے بھائی کی جان بخشی کر دیں، مگر وہ لوگ نہ مان رہے تھے۔ ان دنوں یہ کیس سردار کے سامنے پیش تھا اور ابھی حتمی فیصلے سے پہلے مہلت چل رہی تھی۔ سردار نے ان لوگوں کو بھی وقت دیا ہوا تھا کہ وہ اچھے سے سوچ لیں، اور والد اگر انہیں قائل کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ اب جب سردار میرے والد سے اس بارے پوچھ رہا تھا تو میرے والد کہنے لگے، سردار خانہ، میں نے بہت کوشش کی ہے کہ وہ راضی ہو جائیں، رقم کی بھی پیشکش کی ہے، لیکن وہ راضی نامے پر متفق نہیں، کہتے ہیں کہ خون کا بدلہ خون سے لیں گے۔ تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹے کو فائر کر کے ہلاک کیا تھا، سو ہم بھی بدلے میں قاتل کی سزائے موت چاہتے ہیں۔ میرے والد نے سردار سے اپنا مدعا بیان کیا کہ سردار خانہ، کیا فریق مخالف کو راضی نامہ پر آمادہ کر سکتے ہیں؟ سردار کہنے لگا، گوشہ خان، یہ بہت مشکل ہے، ایسے معاملے میں جبر سے نہیں تدبیر سے کام لیا جاتا ہے۔ فرض کیا کہ اگر میں انہیں تاوان لینے پر آمادہ کر لیتا ہوں اور اگر انہوں نے تاوان میں بڑی رقم مانگ لی تو تم تو وہ بھی ادا نہیں کر پاؤ گے۔ میرے والد خاموش ہو گئے۔ یہ بھی سچ تھا کہ وہ زیادہ بڑی رقم ادا کرنے کے قابل نہ تھے۔ سردار کہنے لگا، سوچ سمجھ لو، تاہم ایک صورت میں تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ میرے والد پوچھنے لگے، وہ کیسے سردار خانہ؟ وہ کہنے لگا، اگر تم اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو، میں تمہارا یہ مسئلہ مکمل طور پر حل کرا دوں گا، ورنہ پھر تمہارے بیٹے کو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ سن کر میرے والد سے چوپن میں پڑ گئے۔ تاہم انہوں نے سردار سے کہا کہ میری بیٹی کی شادی تو آپ کے بھتیجے سے ہونے والی ہے، مگر کیسے آپ یہ معاملہ حل کروائیں گے؟ سردار کہنے لگا، یہ تو مجھ پر چھوڑ دو،
بیٹے کی زندگی بچانا چاہتے ہو تو میری بات مان لو، ورنہ قبیلے کے قانون کو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ میں قانون تبدیل کرنے کے معاملے میں بالکل بے بس ہوں۔ ہاں، اگر میں نے مصالحت پر مقتول کے باپ سے بات کر لی تو شاید وہ لحاظ کی وجہ سے میرے کہنے کو رد نہ کریں اور تاوان لینا قبول کر لیں۔ اگرچہ سردار کی حیثیت سے میرا ان کی سماجت کرنا بے حد محال امر ہے، اور نہ ہی میں آج تک کبھی ایسا کیا ہے، مگر میں ایسا کروں گا تاکہ تمہارے بیٹے کی گردن لینے کی بجائے وہ تاوان قبول کر لیں، اور یہ منہ مانگا تاوان ان کی طرف سے اتنی بڑی رقم بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو تم ادا نہ کر سکو، اور پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو کیسے بچا پاؤ گے؟ تم فکر نہیں کرو، یہ رقم میں خود سے ادا کروں گا، لیکن یاد رہے کہ اس معاملے کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ میرے والد صاحب پریشان حال گھر لوٹے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب کیا کریں۔ وہ بے بس ہو چکے تھے۔ ایک طرف اکلوتے بیٹے کی زندگی کا سوال تھا اور دوسری طرف بیٹی کی قسمت کا۔ سچ کہتے ہیں کہ بڑھاپے کا عشق بہت خطرناک ہوتا ہے، مگر عشق بھی ایک موزور شے ہے۔ یہ آدمی کو تباہ کر سکتا ہے، مگر آدمی سے زیر نہیں کر سکتا۔ وہ سوچ بچار کے بعد میرے والد نے یہ معاملہ اپنے اور سردار کے بیچ رکھا۔ تاوان کی بڑی رقم سردار نے ادا کر کے مقتول کے ورثہ کو جان بخشی پر آمادہ کر لیا۔ ابو نے یہ سودا اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے کیا اور مجھے کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ میں ابھی تک دھوکے میں جی رہی تھی۔ یہاں بہنیں اور بیٹیاں اپنے بھائیوں اور باپ کی خاطر بدلے میں قربان ہو جاتی ہیں۔ ادھر سردار نے اپنے بھائی اور بھتیجے سے معاملات کیسے حل کیے مجھے نہیں معلوم، مگر میرے والد نے امی اور بھائی کو بھی سختی سے منع کر رکھا تھا کہ مجھے کوئی خبر نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نکاح سے انکار کر دوں اور میرے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے کی بھی جان چلی جائے۔ جب ایک بار شادی ہو جائے گی تو حالات آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گے کہ یہاں ایسے واقعات کا ہونا اتنی کوئی بڑی بات نہ تھی۔ یقیناً بعد میں بھی اپنے بھائی کی زندگی کے لیے راضی ہو جاؤں گی۔ یہ بات میرے گھر والوں اور سردار کے اہل خانہ کے علاوہ میرے والد کے چند قریبی عزیزوں کو ہی معلوم تھی۔ باقی سب کو یہی تھا کہ میری شادی شوے سے ہی ہو رہی ہے۔ میری سہیلیاں بھی مجھ سے اسی کے نام سے چھڑکانی کر رہی تھیں۔ سردار نے یہ نکاح سادگی سے رکھا اور صرف قبیلے کے چند معززین کو شرکت کی دعوت دی تھی۔ آپ سب کو بھی حیرت ہوتی ہوگی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ ان علاقوں کے باسیوں کے لیے یہ معیوب نہ تھا۔ اب میں بوڑھے سردار کی بیوی بن چکی تھی۔ اس علاقے کے ایسے رسم و رواج تھے کہ حالات اور زندگی سے سمجھوتا کر لینے کو ہی میں نے اب مجبوری سمجھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں نے حالات سے سمجھوتا کرنے کی ٹھان لی۔ سردار مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، میں بھی اسے تسلیم کرنے پر مجبور تھی، مگر یہ تو میرا دل ہی جانتا ہے کہ مجھ پر کیا بیتی۔ میری شادی کے بعد وہ بمشکل 3 سال جی سکے اور میں 23 برس میں شادی کے تیسرے برس ہی بیوہ ہوگی۔ عدت کے بعد میں نے میکے جانا چاہا۔ ابو بھی یہی چاہتے تھے، مگر جس قوم سے ہم تعلق رکھتے تھے کاش میں اس کا نام بھی آپ کو تحریر کر سکتی کہ نہ یہاں طلاق ہونا ممکن تھا اور نہ ہی بیوہ کسی اور سے شادی کر سکتی تھی۔ یہاں کہا جاتا تھا کہ لڑکی جب ایک بار بیاہ دی جائے تو پھر وہ میکے کی نہیں بلکہ سسرال کی عزت ہوتی ہے۔ جب میں نے میکے رہنے کی خواہش ظاہر کی تو میرے شوہر کے جوان بیٹوں نے بندوقیں تان لی، کہہ دیا کہ تم چونکہ رشتے میں ہماری ماں ہو، ہماری اور ہمارے باپ کی عزت ہو، اگر تمہارا دوسری شادی کا خیال ہے تو اس تصور کو بھی دل سے نکال دو۔ اس گھر سے جس روز قدم باہر رکھو گی وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ بتاتی چلوں کہ شاویز چچا کی شادی کے بعد بیرون ملک نکل گیا تھا۔ میں ان لوگوں سے یہی سنتی تھی کہ وہ تعلیم حاصل کرنے چلا گیا ہے، مگر شاید وہ بھی دل گرفتہ ہو کر چلا گیا تھا۔ کافی سالوں تک وہ وطن نہ لوٹا۔ والدین بے حد پریشان تھے۔ بعد میں میرے شوہر کے یہ بھائی بھابھی بھی پشاور جا کر آباد ہو گئے۔ کئی سالوں بعد معلوم ہوا کہ شاویز نے دیار غیر میں ہی شادی کر لی ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ 3 سال بعد ابو کا انتقال ہو گیا۔ چند برس بعد ماں بھی چل بسی۔ میکے میں بھی تو ماں باپ کا ہی سہارا ہوتا ہے۔ پہلے جو کبھی کبھار ان سے ملنے جاتی تھی وہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ بھائی کہ جس کی خاطر مجھے قربان کیا گیا تھا اپنی زندگی میں مشغول تھا، اسے میری کب پرواہ رہی تھی؟ یوں بھی وہ سردار کے بیٹوں سے ٹکر کیسے لے سکتا تھا؟ جب میکا ہی باقی نہ رہا تو سسرال کے پنجرے سے میں کیسے نکلتی؟ وقت اس قید میں یوں ہی گزرتا رہا۔ آج مجھے بیوہ ہوئے 40 برس بیت چکے ہیں۔ لگتا ہے کہ زندگی سنسان جنگل ہے جہاں ہر وقت تنہائی کے سانپ سائیں سائیں کرتے رہتے ہیں
वो पुराने लोग जिन्होंने मुझे आज तक अपनाया नहीं था, उन्हीं को अपना कहना पड़ता है। जब खुद की उम्र के पोते और नवासे मुझे दादी कहकर पुकारते हैं तो कभी कभार आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। खुदा ने इंसान को ज़िंदगी एक बार दी है, मगर मुझे तो ज़िंदगी के नाम पर उम्र कैद और हब्से दवाम की सज़ा हुई थी। अब मौत ही मेरी साथी है। वो जब रिहाई का परवाना लाएगी तो कैदोबंद की सोबतें ख़त्म हो जाएंगी, मगर खुदा ही जाने कि ये मेहरबान मौत कब आएगी। हम जैसे काले पहाड़ों में पैदा होने वाली लड़कियों के लिए ये कोई ताज्जुब भरा वाक़या नहीं है। हम संग लाख चट्टानों के बासी के जिनकी दुनिया सबसे अलग है। यहाँ औरतें भेड़ बकरियों की मानिंद अपने मालिक की मलकियत होती हैं। मालिक की मर्जी कि उसे जिसके साथ चाहे हाँक दे। हमें तौफ करने की भी इजाज़त नहीं है। काश मैं अपने इलाके का नाम लिख सकती। यहाँ सदियों के कानून आज तक नहीं बदले। हाल बता पहले की निस्बत अब लोगों में काफ़ी शऊर आ चुका है, मगर न जाने क्यों यहाँ के रहने वालों के दिल पत्थर जैसे सख्त हैं। दुआ करती हूँ कि यहाँ भी कोई इनकलाब आ जाए और इन इलाकों के लोगों के दिलों में भी कुछ शऊर आ जाए। हुकूमत को चाहिए कि वो इधर के लोगों की तरक्की की तरफ भी ध्यान दे। अल्लाह पाक सब बहनों बेटियों के नसीब अच्छे करे। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।